پر عالم فاضل ہویا، پر عالم فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نوں پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مسیح دا مندراں اندر، کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا، کدے نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ بلے بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جڑا کر بیٹھا وہ پھڑیا ہی نہیں، رانجھا رانجھا کرتی ہوں میں آپے رانجھا ہوئی، سدو مینوں دے دو رانجھا خیر خیال نہ کوئی، سدو مینوں دے دو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا رنگنی میں آپے آنجھا ہوئی، بلے نوں سمجھاون آیاں بہناں دے مرگایاں، بلے نوں آئی جان آجا میرے آور میرے، ایکوریسی کا معیار، ایکوریسی لانا بہت مشکل ہوتی ہے اس طرح کے انوائرمنٹ میں، اور آپ کو اپنی آواز جو ہے وہ پرومیننٹ کرنا اس طرح کے ماحول میں، مگر پھر بھی میں اپنا دل لگی کے کہا، حالانکہ لوگ کہتے ہیں مجھے آپ کی ریڈنگ یوز کر دیتے ہیں اور آپ کی وائس کی اس میں کلیئر نظر آئے گی، تھوڑی سی اس کو انہینس کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی ہے، مگر آپ ذرا سا سور زیادہ لگا دیں گے نا اپنی آواز کو نمایاں کرنے کے لیے، تو آپ کا وہ سور کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اب دیکھا جائے تو اتنی اب دیکھیں، میں اب دیکھتا ہوں نا جتنے بھی وہ پروفیشنلی کسی چیز میں مینجمنٹ کی جاتی ہے، اس میں ہر چیز اگرچہ میں گانے نہیں سنتا، اور پھر بھی وہ چیزیں حقیقت کے قریب دکھائی جاتی ہیں، چاہے وہ گانے ہٹ ہوں یا نہ ہوں، یا کسی کے کلام بڑی محنت ہوتی ہے اس میں، پھر جا کے وہ چیزیں جو ہے نا تھوڑی سی اپیرنٹلی اچھی لگتی ہیں، گانوں کی سماعت کے لیے اچھی لگتی ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے نام ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پراپر طریقے سے چیزیں مینیج کرنے میں بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اب اتنا اچھا کلام بابا بلے شاہ نے لکھا ہوا ہے، بہت ہی کم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، جبکہ سلطان العارفین سلطان باہو کا کلام، میاں محمود بخش کا کلام جو ہے وہ کافی لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو پتہ نہیں کیوں میں نے ادھر سے ابتدا کی ہے، کافی دیر پہلے کہتا تھا یہ میں پڑھوں گا کلام بابا بلے شاہ کا، سوری صوفیہ کلام پڑھوں گا، تو بابا بلے شاہ کلام پڑھنا شروع کیا ہے،
تو دیکھتا ہوں اگر کوئی دوسرا کلام بھی، مگر ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنا کہ میں اتنی ریسرچ ورک کر سکوں، دوسرے کلاموں کو بھی دیکھ سکوں، پھر اس پہ دھن سیٹ کر سکوں. مگر یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے 4-5 کلاموں پہ میں نے تھوڑی گرفت حاصل کر لی ہے. اور میں کاپی پیسٹ نہیں کرتا دھن کے والے سے، میں نے ہمیشہ سے ہی اپنی دھن سیٹ کی ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی کو کاپی کر کے کسی کی دھن چوری کر کے میں اپنا کہوں کہ میں نے یہ، حتیٰ کہ جو کلام دوسروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی بھی نہیں میں تبدیل کرتی ہوئی ہے اور مختلف انداز سے پڑھنے کی کوشش کی ہوئی ہے. حالانکہ میں دیکھتا ہوں تو اب کچھ نے نعت کے حوالے سے اصرار کیا تھا، تو ہم محبوب احمد دانی دوسرے تیسرے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نے ویسے ہی خصوصیت ہوا کہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے، یہ ذرا. اب میں نے نعت پڑھی ہے تو وہ میں نے پوسٹ بھی کی ہوئی ہے، تو مجھے پتہ بھی نہیں اوریجنلی اس کی کس نے پڑھی ہے نعت. اور کہتے ٹھیک آپ نے بڑی مختلف انداز سے پڑھی ہے، تو میں نے کہا ہاں میں کاپی پیسٹ نہیں کرتا، مگر ان کا سٹائل اور ہے، میرا سٹائل اور ہے. تو اگر میں اپنے گلے کے حوالے سے ہی میں ورک کروں گا نا، اگر میرا گلا کسی کی وہ سر کو نہیں کیچ کر رہا تو میں بےوقوفی ہوگی میں کسی کو، اور ویسے بھی میری ظاہریت ختم ہو جائے گی. اس لیے میں اپنی دھن سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کسی کے حوالے سے، چاہے غالب پڑھا، علامہ اقبال کا کلام پڑھتا ہوں، اپنا کلام گانے لکھے وہ پڑھے، اپنی فلم کے حوالے سے جو لکھے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ چلیں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو میں اپنی فلم بناؤں گا. کس کے لیے؟ معاشرے کی سوچوں کا ٹرینڈ جو عجیب سا ہو چکا ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بہت ضرورت میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ آل ٹوگیدر ایسی ایسی سوچیں پنپ رہی ہیں، اور لمحاتی سوچیں، ٹائمنگ بھی نہیں ہے، یا حقیقت پسندانہ سوچیں نہیں ہیں، بلکہ عجیب ہی طرز کا ٹرینڈ ہونے جا رہا ہے، ہو رہا ہے. اور ان باتوں پہ میں بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس حقائق پہ، کیونکہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، میرا ضعف مجھے اجازت نہیں دیتا. تو ابھی میں نے کہہ رہا ہے دل میرا، دل سے دل کو ملا لے. یہ ابھی میرا گانا لکھا جو ہے، اس کے بعد میں نے کوئی اور گانا نہیں لکھا اپنا. اور اسی طرح میں نے سٹوریز لکھتا تھا فلم کے حوالے سے، وہ بھی میں نے تحریریں نہیں لکھ رہا. اور میں نے اصلاحی والے سے لاسٹ ٹائم بہت زیادہ کام کیا، ابھی 4-5 ماہ سے 3-4 ماہ سے وہ بھی نہیں لکھا. بات نہ انعام حاصل کرنے کی ہوتی ہے، نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے ملیں اور یا کوئی آپ کی واہ واہ کرے. نہیں، آپ کے اظہار خیالات سے، آپ کی پوسٹ سے، آپ کی اصلاحی ویڈیو، میں نے اصلاحی ویڈیو کافی دیر ہو گئی تھی بنانی بند کر دی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی بات میں اثر نہ ہو یا کوئی اثر قبول نہ کرے اور آپ بولتے جائیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ خالی اچھی باتیں کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا. جیسے میں سوچتا ہوں کہ میں ٹرینڈ چینج کروں گا، جیسے میں نے پہلے ہی بات کی کہ میں ٹرینڈ چینج کرنا چاہتا ہوں، جتنا بھی تھنکنگ ہے یا معاشرے میں جس طرح کی چیزیں پنپ رہی ہیں، تو لہٰذا میں کہتا ہوں خالی باتوں سے بھی لوگوں کے جو درد دل ہے نا وہ کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ کوئی لوگ اب کسی کے پاؤں جل رہے ہیں، اور میں اسے کہوں تم جوتا کیوں نہیں پہنتے، اور اس کے پاس جوتا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو خالی میری اچھی بات جو ہے وہ اس کو نہیں ہے، میں مجھے اتنا سینس ہونا چاہیے اس کو میں جوتا دوں تاکہ اس کے پاؤں نہ جائیں. لہٰذا اچھی باتیں کچھ حد تک اچھی لگتی ہیں، مگر جب حقائق طرح کا انسان سامنے کرتا ہے نا تو اس کے لیے دکھوں کا مداوع بھی ضروری ہے.
اگر یہ نہیں نہ ہوتا تو لوگ اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جاتے. تو ابھی فی الحال جو ہے وہ فی الحال میں نے پچھلے سال میں نے پہلے میں نے ویڈیو جب علامہ اقبال پہ بہت کام کیا. پھر اس کے بعد میں نے غالب پہ بہت زیادہ کام کیا. پھر اپنے گانے لکھنے شروع کر دیے. اس کے بعد کے عرصے کی بات کر رہا ہوں. میری لاکھ ویڈیوز بڑی ہیں. پھر میں نے اپنے گانے لکھنے شروع کر دیے. اب میں کام کس پہ کر رہا ہوں. ہاں اس کے بعد میں نے اسلامی ویڈیو بنایا تو میں نے بتایا کہ آپ کی روح کی تشنگی کیسے ختم ہوگی یا روح کیسے پرواز کرے گی. اور آپ کے جو جتنی بھی اچھی باتیں ہیں نا اس کے امپیکٹ آپ کے ہی اوپر ریورس ہوتے ہیں اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ بلند تر ہوتی ہے. شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے اور اس سے آپ کی جو ہے نا روحانی پرواز کا سفر شروع ہوتا ہے. عشق کے مقامات اشارہ ہوتے ہیں. جتنی بھی نیکیوں پہ آپ عمل پیرا ہوتے ہیں اور برائیوں سے اگر آپ اجتناب کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں کیونکہ روح آپ کے عشق کا پروان لے کے آئے گی. اور عشق کے جیسے میں تعریف کرتا ہوں کہ عشق جنگلوں بیابانوں صحراؤں گلی کوچوں دریاؤں کا سفر کر کر پورے شخصیات میں حلول کر جاتا ہے. یعنی کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے. اور اقبال بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تشرع دین بتکدہ تصورات ہوتے ہیں. شرع دین اور عقل و دل و نگاہ. عقل دل نگاہ کا مرشد کون ہو رہا ہے؟ عشق. کیونکہ اللہ ہی جذبے. آپ دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام تو آپ کے اصلاح قلب کرتے ہیں. وہ جو آپ کے پیر و مرشد ہوتے ہیں وہ اصلاح قلب کرتے ہیں. اللہ سے ربط قائم کرتے ہیں انہیں گناہ حجابہ. اب اللہ بھی کہتا ہے کہ جو نافرمان ہے ان کو جلاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا. واہ. اگر آپ نے اس دنیا میں مشقت اٹھا لی نا تو آپ پاک رہے اچھے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جلائے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے قریب کرنے کے لیے جنت کا مقیم بنانے کے لیے آپ کو جلاتا ہے. تو صوفیہ اعظام کی اس کی میں بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ آئیڈیل ہوتی ہے, مثالی ہوتی ہے. گرفتار سے لے کے کردار سچے انسان کی. جن لوگوں نے معاشرے کے ٹرینڈ کو تبدیل کیا, نیگیٹو ٹرینڈ کو تبدیل کر کے پازیٹیوٹی کی طرف بھیجے, انہوں نے رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ اور خود میرے نظریات سوچے خود ساختہ نہیں ہے کہ میں اپنی ہی جو ایسی ایجنڈے پہ قائم ہوں اور میں اپنا ایجنڈا سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. جتنے بھی برائیاں ہیں یا بری چیزیں ہیں نا یہ انسان میں شیطانیت پروان جاتی ہے. میں نے اپنی روحانی حوالے سے یا تصوف کے حوالے سے جو باتیں کی اس حوالے سے بتایا. اور جتنی بھی اچھائی چیزیں یہ اللہ کی قریب لے کے انسان کو جاتی ہے اگر انسان میں وہ عقل شعور ہو اور وہ دیکھنے والی آنکھ ہو تو. مگر ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ادھر اچھائی کرتے ہیں ادھر برائی کرتے ہیں جتنی ادھر رنگ بدلے, ان کی بات نہیں کر رہا. مگر ایک تو ظاہر دین لوگ آپ کے بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے, آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے نا, وہ تو علیحدہ سے ہے نا. مگر ایک شیطان آپ کے اندر بھی ہے. ایک تو نفس تو ہے ہی ہے, دوسرا شیطان بھی ہے جو خون میں دوڑتا ہے. اور وہ کیونکہ وہ خدا سے دور ہے وہ آپ کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے وہ آپ کو غلط قسم کے نظریات میں پہنچا دے گا. آپ کو نیکی سے دور جانے کے لیے خدشات پیدا کرے گا, آپ کو بس سے ڈالے گا. پھر ایمان کی طاقت ہوگی تو آپ اس کے جنگل میں نہیں آئیں گے. اور ایمان والوں کا وہ ایمان چلاتا ہے
اور وہ آپ کو بےایمانی کی طرف، کبھی آپ کو کسی غداری کی طرف لے کے جائے گا، تم نے یہ واسط میں لو نہیں تو تمہارے لیے یہ مشکلات ہوں گی، اس طرح تو وہ شیطان آپ کو باغ خدا سے دور کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور آپ کو وہ درجہ عشق پہ، درجہ ایمان، بلند ترین ایمان پہ، اور اولیاء اللہ روحانیت کے شہنشاہ میں کہتا ہوں، تو وہ آپ کو اس مقامات سے پرے کرنے کی۔ اب دیکھا جائے تو کوئی بھی انسان ہے، اگر آپ کے میں ایمان ہے تو آپ کو پتہ چلے کیسے شیطان آپ کو ورلا رہا ہے، آپ کو فتنے، اور 24 گھنٹے یہاں لگا ہوا ہے، مگر اگر دیکھا جائے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری باتیں، تو یہ تو حقیقت ہے نا، کیونکہ اس میں اسلام میں کوڈنگ ہے، اسلام نے کوڈ کی ہوئی ہے، اللہ نے بتایا ہوا ہے، سرکار کے احکامات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر اگر آپ کو یہ چیزیں پھر بھی نہیں پتہ چلتی، احساس میں نہیں اتر رہی، تو آپ دیکھیں مرتے وقت بھی شیطان آتا ہے ایمان چھیننے کے لیے، آپ یہ بھی بتایا جاتا ہے، اسی لیے دجال کے فتنے سے، شیطان کا جو لہذا سے فتنے پھیلاتا ہے اور انسان کو تباہ کر رہا ہے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں دعا کرنے کی اجازت ہے، تو یہ اسی وقت ہمیں پرفیکشن آئے گی جب ایکٹوریٹ ہوں گے، ورنہ پھر اگر آپ میں سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے اور آپ کی شخصیت کو شیطان ہانک رہا ہے، تو یہ آپ کا تو ایجنڈا نہ ہوا، یعنی کہ آپ اچھے تو نہ ہوئے کہ آپ کو کسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، چاہے ظاہری شیطان ہے چاہے باطنی شیطان ہے، اور اللہ کے کامات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو صوفیہ ازام کو بھی عزتیں اور عظمتیں، جن کو میں کہتا ہوں میں رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں، تو وہ شیطان مایوس ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اس کی بات نہیں سنتا۔ اب بھلے شاہ صاحب کا کلام جو بھی میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہر بات شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، وہ یا شیطان نے میرے کو غلط کرائی تھا، پر نفس ہی ہے ایک آپ کے اندر جو آپ کو برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، تو اس کا بھی اپنے ذمہ بھی اپنی برائیاں لے لو کہ تم انہوں ہر چیز شیطان کی چھٹی جا رہی ہے، ہدایت تو واضح ہو چکی ہوئی ہے، تو جتنے بھی کام آتے ہیں حقیقت میں انسان کی بھلائی کے لیے ہے، کہ انسان اس مقام پہ پہنچے آئیڈیل شخصیت کے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، ورنہ آپ تو خود ساختہ سوچوں کا نظریات کا شکار ہو کے اپنے آپ کو سمجھ سکتے، اور حقائق کی نظر سے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی ہی منازل اور مراحل ہیں، چاہے ظاہری ہیں چاہے باطنی ہیں، ان کو طے کرنے کے لیے ابھی آپ نے کوئی سفر طے کی، اب آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔